السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، میں ہوں محمد عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک نالج۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں: توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ آج میں اپنی گفتگو کا محور بناؤں گا اسلام کے ایک مہم رکن روزے کو۔ روزہ کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے، آئیے سمجھتے ہیں۔ روزوں کو عربی زبان میں الصوم کہا جاتا ہے، اور الصوم کا مطلب رکے رہنا، باز رہنا ہے۔ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے فجر سے مغرب تک حلال چیزوں کو کھانے پینے سے رکے رہنا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر انسان رب کو راضی کرنے کے لیے حلال کھانے پینے سے بھی رک جاتا ہے تو اس سے بالاولیٰ حرام چیزوں سے بھی رک جانا چاہیے۔ روزے کا مطلب یہ ہے کہ انسان فجر سے لے کر مغرب تک باقاعدہ نیت کر کے رب تعالیٰ کی خوشنودی سمجھتے ہوئے، عبادت سمجھتے ہوئے حلال چیزوں کو اور ہر اس چیز کو استعمال کرنے سے رک جائے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے، روزے کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ روزہ ایک بے نظیر عبادت ہے۔ ایک صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کسی عمل کا حکم دیجیے۔ آپ نے فرمایا، روزے کو لازم پکڑو، اس جیسا کوئی عمل نہیں۔ صحابی نے پھر سوال کیا، یا رسول اللہ، مجھے کوئی عمل کا حکم دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا۔ صحابی نے دوبارہ پھر سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا، روزے رکھو، اس جیسا کوئی عمل نہیں۔ روزہ یہ انسانی دل کی پاکیزگی کے لیے اور خوبصورتی کے لیے ایک بہت بڑا تریاق ہے۔ روزہ انسان کی پرہیزگاری اور متقی بننے کے لیے بہت بڑا ایک ہنر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوا تو فرمایا، اللہ عز و جل نے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن سکو۔ روزہ رکھنا یہ تو صالح قسم کے لوگوں کی نشانی ہے، ایسے لوگ جن کے اندر نیکی ہو، جو گنہگاری سے پاک ہوں، جو روزہ رکھنے والے ہیں اور رات کو قیام کرنے والے ہیں، وہ لوگ گنہگار اور فاجر نہیں ہوتے۔ روزہ گنہگاروں کی معافی کا سبب ہے اور فتنے سے بچانے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کا فرمان عالی شان ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ 5 قسم کے فتنہ، کسی کی ذات میں فتنہ، کسی کی اولاد کا فتنہ، کسی کے مال کا فتنہ، کسی کے اہل و عیال کا فتنہ، کسی کے پڑوسی کا فتنہ۔ ان تمام فتنوں کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلا علاج ان 5 قسم کے فتنوں کا روزہ رکھنا ہے اور نماز کو قائم کرنا، اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا، نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا۔ روزہ ایک عظیم عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ برائی کے سامنے بھی ڈھال ہے، جہنم کے سامنے بھی ڈھال ہے، بلکہ صحبتوں کے منہ جور گھوڑے کے سامنے بھی یہ لگام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے، یہ مومن کے قلعوں میں سے ایک قلعہ ہے۔ ہر عمل جو انسان کرتا ہے
اس کا عمل قبول کر کے اجر لکھا جاتا ہے۔ اور روزے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلال فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں خود ہی دوں گا۔ یہ صحیح الجامی کی روایت ہے۔ روزہ انسانوں کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے ثواب کی نیت سے، اجر کی نیت سے، اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ قیامت کے دن روزے دار کی سفارش کرے گا اور اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ 3 دعاؤں کو رد نہیں کیا جاتا۔ والدین کی دعا جب وہ اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں، اور روزے دار کی دعا، اور مسافر کی دعا جب وہ سفر میں کرتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ جس شخص کی دنیا سے رخصت ہوا، جو شخص دنیا سے رخصت ہوا اس حالت میں کہ اس نے اللہ سے اجر لینے کے لیے کسی مسکین کو کھانا کھلایا اور وہ فوت ہو گیا، یہ شخص جنت میں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، اللہ جل جلال رمضان المبارک جب شروع ہوتا ہے تو شیطان کو جکڑ دیتا ہے اور شیطان کو کڑیاں لگائی جاتی ہیں تاکہ خالص بندہ اللہ کی عبادت کی طرف آ جائے، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہر خیر میں شفقت کرنی چاہیے، ہر برائی میں اپنے آپ کو روکنا چاہیے، ہر وہ خیر، ہر وہ نیکی، ہر وہ ہمدردی، ہر وہ خیر خواہی، ہر وہ احسان کا پہلو جس کا حکم قرآن مجید نے دیا ہے، جس کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اس کو اختیار کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور ہر وہ برائی جس کو شریعت نے برا کہا ہے، جس کو قرآن اور حدیث نے برا کہا ہے، جس کو حرام کہا ہے، جس کو ناپسند سمجھا ہے، اس سے رک جانا ہم لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اس مبارک مہینے میں روزہ رکھنے اور خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے دن پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔